کہ آپ نے بہت اہم ایشوز کے اوپر یہ آج کا یہ سیمینار کا یہ کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور گلگت بلتستان سے دیگر علاقوں سے جو یوتھ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت ایک اہم ایشو کے اوپر یہ کانفرنس آپ لوگوں نے رکھی ہے. کافی دیر سے میں سن رہا تھا آپ لوگوں کو, بہت سارے مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بات کی, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, گیامر کے ہمارے دوست نے, ان کو اکثر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی بڑا اچھا مثبت رول ادا کرتے ہیں گیامر کے اندر امن کے حوالے سے, وہاں کی پروگریس کے حوالے سے, وہاں کی ترقی کے حوالے سے. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں. اب سب سے پہلی جو بات ہے یہ میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیوں میں بات کروں تو ہماری بار ایسوسیشن کا لوگوں نہیں, میں اپنا ذاتی گلگت بلتستان کے یوتھ کے یا گلگت بلتستان کے مسائل پر اپنا ذاتی میرا ایک نقطۂ نظر ہے بہت سالوں سے, میں اس پہ تھوڑی سی آپ لوگ کا ٹائم دوں گا. تو یہ تمام تر جو مسائل ہیں آج ہم دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر ہمارے بیوروکریٹس بھی احتجاج پہ ہیں. ہم سب نے دیکھا, اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می کہ سرکاری آفیسران بھی شور مچا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہے, ہمیں حقوق نہیں دے رہے ہیں, ہمیں اچھی پوزیشنز نہیں دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے دیکھا, ینگ ڈاکٹرز کا جو صدر صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ شہروں سے جو ڈاکٹر لائے جاتے ہیں ان کو 5 لاکھ پتہ نہیں اس سے زائد غالباً ان کو پیکیج دیا جاتا ہے, ہمیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر سارے ہمارے جو عوام ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. آپ سب کو بخوبی علم ہے گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار کے نام پہ یہ جگہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ایک وکیل صاحب نے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی پروٹیسٹ میں حصہ لیا تو اس کے اوپر ADA بھی لگا. تو ہمارے سیاسی کارکن بھی شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شیڈول 4 لگاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سیاسی نمائندوں سے ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہم جب زیادہ ذمہ دار ان سے چیف ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں پتا وہ اختیارات چیف سیکرٹری کے پاس ہے یا ان کے پاس ہیں. یہ سارا ہم ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر. گزشتہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے کب سے, 1947 سے. اب 1947 کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی مدد آپ کے تحت اس 28,000 مربع میل کے اس خوبصورت اسٹریٹجک اس علاقے کو آزاد کرایا. اپنی مدد آپ کے تحت اس پہ 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میجر برون نے سازش کیا ہے, کچھ پہ تو لہٰذا یہ اس نے کتاب بھی لکھی, مزے کی بات, بغاوت گلگت ریبیلین. وہ کتاب بھی اس کے مرنے کے 14 سال بعد مطلب وہ کتاب منظر عام پہ آتی ہے, اس پہ میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے. تو تاریخ لکھوائی جاتی ہے, اس ڈیبیٹ پہ میں نہیں جاؤں گا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کرایا ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میجر برون کی سازش تھی, اچھا لہٰذا یہ گلگت ریبیلین ہے. جب تاریخ پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہم سب نے پڑھی ہے نا کتابوں میں, پاکستان اسٹڈی میں ہم نے پڑھی ہے. جنگ آزادی ہندوستان کے اندر اکبر شاہ وہاں پر لاسٹ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست ہو گئی نا. رانی آف جھانسی بہادر شاہ ظفر انڈین افواج کو پوری طرح ایسٹ انڈیا نے شکست دیا. شکست دے کے وہاں پہ اپنا آکوپیشن مضبوط کیا. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ شکست کھا کے ان کی جنگ آزادی کی جنگ ہے. ہم 27,000 مربع کلومیٹر مربع ہم آزاد کراتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد ہماری یہ آزادی نہیں مانتے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ ناکام ہوتے ہیں, ہمیں بڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ جنگ آزادی ہے. ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. 1947 میں ہمارے آباء و اجداد ڈوگرو کو نکال باہر کرتے ہیں. آج 75 سال گزر گئے, کیا ڈوگرو کی حکومت ہے یہاں پہ؟ تو ہماری اس کو کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو کوئی ڈوگرو کی ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی آزادی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اس ایرا سے پرابلم کب سے شروع ہو گیا؟ یہ 16 نومبر 1947 کے بعد سے شروع ہو گیا. اکثر میں کہتا رہتا ہوں ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کے پیچھے ویژن کی کمی ہے. ہمارے لوگوں کی اس دھرتی سے محبت نہیں کرتے ہیں. دنیا میں وہ کہتے ہیں نا سب سے بڑی خیانت کون سی ہے؟ اپنی سرزمین کے ساتھ گدائی کرنا ہے. تو ہمارے لوگ اپنی دھرتی کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں, ہم سچ نہیں بولتے ہیں. اور ہم نے 47 کے بعد دیکھا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. جب جھوٹ بولنے کے بعد کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے تو یوتھ کے تمام تر جو نمائندے بیٹھے ان سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ سچ بولیں. جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے تو کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے. ہم نے دیکھا 47 نومبر 1947 میں دیکھا ہمارے آباء و اجداد نے ایک جنگ لڑی, اس جنگ کے نتیجے میں اس خطے کو آزاد کرایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 16 نومبر کے فوراً بعد دیکھتے ہیں تو ایک نائب تحصیلدار آ جاتا ہے. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. ایک طرف دیکھیں آپ کشمیریوں کو,
کشمیر کے اندر دیکھیں 47 کے بعد ان کی آزاد کشمیر کی میں بات کرتا ہوں, ایک ان کی پوزیشن دیکھیں ایک ہماری دیکھیں. ہمارے جو دوست بات کر رہے تھے یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ گلگت کے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو تنخواہ کم دی جاتی ہے. آزاد کشمیر میں کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ وہاں پہ اس طرح باہر سے ڈاکٹر آ کے ملازمت کرتے ہیں؟ 4 پیشاب گندم کے علاوہ باہر تو کوئی آدمی ملازمت ہی نہیں کر سکتا ہے. آپ کی تو ساری گلگت بلتستان کے اندر تمام کی پوسٹ پہ یہی تو یہ جھگڑا چل رہا ہے نا. ہمارے مقامی افسران یہی اسی چیز کے اوپر تو سارا شور مچا رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں وہاں پہ خارجہ سرکار یہی کیا آزاد کشمیر کے اندر ہم وہ ایک جیسے ہیں نا. پاکستان کی دفتر خارجہ یہ کہتی ہے, آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 یہی کہتا ہے 17 جنوری 2019 کا ثاقب مثال پہ مشتمل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ پوری بینچ کا فیصلہ ہے آپ کو آزاد کشمیر کا اس ڈسپیوٹ کا آپ کو حصہ قرار دیا ہے. ہم وہ بالکل ایک جیسے ہیں. تو وہاں پہ یہ سارے مسائل نہیں ہیں. گلگت میں کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے. اس کی سیدھی بات یہ ہے ان کے پاس ایک آئین ہے, ان کے پاس اپنی ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے, ان کا اپنا جھنڈا ہے, ترانہ ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ رول, جس کی وجہ سے نہ باہر کا آدمی زمین خرید سکتا ہے نہ ملازمت حاصل کر سکتا ہے. تو آپ کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 16 نومبر کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ٹیلی گرام بھیجا تھا. اس ٹیلی گرام کا آج تک جواب نہیں آیا. اور ہم دیکھتے ہیں سبسیکوینٹلی کل بھی میں نے آرٹیکل لکھا تھا, بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوگا, اس کے 28 اپریل 1949 کا معاہدہ کراچی سیاہ باب گلگت بلتستان کی تاریخ سیاہ باب کے عنوان سے میں نے لکھا تھا. اس میں نے یہی لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ملک مسکین صاحب نے جب جا کے 1992 کے اندر آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے اندر اس کانسٹیٹیوشنل مسئلے پہ وہاں پہ جب کیس کیا تو وہ دستاویز سامنے ہے جس کو معاہدہ کراچی کہتے ہیں. ادھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو آزاد کشمیر کی حکومت سے لی گئی. تو ہمارے لوگوں کی وہ ٹیلی گرام کی ادھر گئی, ہماری وہ جنگ آزادی کی وہ جو ہمارے آبا و اجداد نے جدوجہد کی تھی اس کا ثمر کیا ہے آپ سب کو پتا ہے. اس سوسائٹی کے اندر چیخ و پکار آپ دیکھ رہے ہیں نا. جب سیکرٹریز لیول پہ مطلب اتنے پرک اینڈ پریولیجز لینے کے باوجود لوگ شور مچا رہے ہیں تو غریبوں کی کیا حالت ہوگی؟ جن لوگوں کے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ جن کے مقدمات عدالتوں میں سالوں سال پڑے ہوئے ہیں ان عدالتوں کے اندر ججز نہیں ہیں تو ان صاحبان کی کیا حالت ہوگی؟ اس غریب آدمی کی کیا حالت ہوگی جس کے اوپر یہاں پہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ہمارے یہاں پہ ملازمتوں میں بھی آپ لوگوں کو پتا ہے 2009 آیا, اس کے بعد مہدی شاہ صاحب کی حکومت کے اندر کانٹریکٹ رولرائزیشن سنا نا آپ لوگ 8-10 ہزار لوگ پہلے کنڈیشن تو اپنے اپنے رشتے داروں کو اس کے بعد پکا کیا پہلی بار. اس کے بعد حفیظ صاحب کی گورنمنٹ میں پکا کیا. اب ہمارا دوست ہے خالد خورشید صاحب ان کی حکومت تیاری پکڑی ہوئی ہے تو ان سے میں اس فورم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں سماج کو آپ توڑ کے آپ میرٹ کرا دیں تو یہ ہوگا کہ یہ جو گلگت بلتستان کے جو غریب لوگوں کے بچے قابل بچے ہیں جو میرٹ پہ آنے کے اہل ہیں ان کو موقع دیا جائے وہ میرٹ پہ ان کو ملازمتیں دی جائے تاکہ گلگت بلتستان میں یہ فرسٹریشن کیوں ہے. آج حفیظ صاحب کی میں کچھ دن پہلے پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی طرح لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. یا کوئی پاگل ہے کوئی پہاڑ پہ کیوں چڑھے گا؟ اس لیے چڑھے گا نا کوئی ناانصافی ہوگی تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ زیادتی ہماری اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران کر رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ جو ایکچوئل پاور کوریڈورز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تو کولیبریشن میں وہی کام کر رہے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر تو پورے پاکستان میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. تو گلگت بلتستان کے اندر تو آپ لوگوں کو سب کو بہتر پتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یوتھ جتنی بھی ہے گلگت بلتستان کے اندر اب میرٹ کے لیے بات کریں وہ فرقے سے بالاتر ہو جائے تو ہمارے ہی بھائی ہیں نا بھائی. ہم کوئی آسمان سے تو نہیں آئے یا کہاں سے ہم کسی اور ملک سے تو انڈیا سے نہیں آئے, سب انڈیجینئس ہمارے لوگ ہیں. تو غریب لوگوں کے بچوں کو میرٹ پہ موقع ملے گا تو آپ کے ایک مسائل اس طرح بھی کم ہو جائیں گے. اور رہی بات ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں اس کا سیدھا حل ہے, میں تو میرا کلیئر کٹ میرا نقطۂ نظر ہی یہ ہے تو ہمیں یہ ظالم صوبوں کی کہانیوں سے نکلنا چاہیے. 75 سال میں ہم نے دیکھا صبح نہیں بن کیا تو صبح نہیں بنے گا تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ کو چلائیں گے نا. آرٹیکل 258 کے تحت صدارتی حکم نامے کے تحت جب ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ کو چلائیں گے تو ایگزیکٹو آرڈر تو آپ کی اسمبلی کے ممبران نے تو بنایا نہیں ہے, وہ علامہ والے کسی سیکٹری نے بنایا ہے تو وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے بنائے گا. تو پھر آپ کی اسمبلی کی پاور نہیں ہے. پہلے تو اس کا نام لیجسلیٹو اسمبلی تھا 2009 میں, اب کاٹ کے خالی اسمبلی کیا. اب اندازہ لگائیں آپ کونسل کے اندر پہلے اس کے اچھا خاصا ان کے پاس تھوڑے بہت اختیارات بھی تھے. آرٹیکل 60 اٹھا کے دیکھیں آرٹیکل 2018 میں ان کے پاس سرے سے کوئی اختیارات ہی نہیں, خالی تنخواہ ہے. اچھا انہوں نے جا کے مجھے ایوب صاحب ملا تھا عید کے دنوں میں, اس نے کہا کہ ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں جا کے ہم نے پٹیشن کی
वकला के आप देखें, हमारे वकला ने भी जाके बहुत सारी पिटीशंस की, मलिक मिस्किन साहब के दौर से लेके, शहबाज साहब के दौर से लेके, फिर बाद में हमारे बार के नुमाइंदों ने जाके पिटीशंस की। 1999 में फैसला किया तो आजाद ट्रस्ट में फैसला दिया अदालतों ने, कहा कि उस आजाद ट्रस्ट का बड़ा मशहूर फैसला है, उसने कहा कि एग्जेक्टिव अपॉइंटेड जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं होती है तो गिलगित बल्तिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी दिया जाए, बुनियादी इंसानी हुकूक को इंश्योर किया जाए। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, आज तक अमल दरामद नहीं हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वो उससे पहले आजाद कश्मीर हाई कोर्ट का था, उसमें फैसले पर अमल दरामद नहीं हो गया। 17 जनवरी 2019 में साकिब निसार ने फैसला किया, करने के बाद कहा कि इस ऑर्डर 2018 के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, लिहाजा उन्होंने एक नया ऑर्डर का उस फैसले का हिस्सा बना के 109 पेजेस पे पूरा है, उसके अंदर 30-32 पेजेस पे वो फैसला है उसका साकिब निसार का, सिविल एविएशन अथॉरिटी वर्सेस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उसने कहा कि एक और ऑर्डर उन्होंने जारी किया, वो कहा कि 4th नाइट इस ऑर्डर को आप इंप्लीमेंट करें, जिसके अंदर आपकी जजों की इंडक्शन जुडिशियल कमीशन के जरिए था, आपके फंडामेंटल राइट्स सारे उसके अंदर शामिल थे, उसके अंदर एग्जेक्टिव उसमें तरमीम नहीं कर सकता था जो पहले इन ऑर्डर्स के अंदर कर सकता था। उसने कहा कि इसमें कोई भी तरमीम अगर आप कर सकते हैं तो हम साथ इजाजत ले लो। अब उसी एक पॉइंट के ऊपर उसने इन्फोर्स नहीं किया आज तक। 4th नाइट का था ना, 2019 में फैसला आया था, 1999 वाले फैसले पे अमल दरामद हो रहा है, तब 2009 वाले ऑर्डर के ऊपर आपका वो उसके ऊपर क्या 19 के ऊपर ना 99 में हो रहा है, 2009 में हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि न तो सुप्रीम कोर्ट का कोई इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूम आता है, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है हमारा सबसे बड़ा हमारा वो इदारा है, जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार नहीं उसका, आप अंदाजा लगाएं। असेंबली के पास उस ऑर्डर में तरमीम का इख्तियार है, ऑर्डर 2018 की मैं बात कर रहा हूं जो इन्फोर्स है हमारे यहाँ पे, राइट। इसी तरह हम देखते हैं तो उस ऑर्डर को हम चैलेंज नहीं कर सकते था सुप्रीम अपीलेट कोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने। अब एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से वापस लिया गया है। अब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के ये सारे मसाइल जिनका डिस्कशन आप कर रहे हैं, जिनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये कहां से आए? उसके ऊपर फिर हम कवारियत के अंदर फंसे हुए। ये हमारे तलक हकाइक है ना, इन नौकरियों के अंदर से लेके इलेक्शन से लेके इंडक्शन से लेके, तो जब तक ये चीजों को आइडेंटिफाई करके हम जब तक सबको एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मेरा जाती ये नुक्ता नजर है कि अब हमारे लोगों को चाहिए कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये मुतालिबा करें, चूंकि आर्टिकल 257 के तहत हम और आज़ाद कश्मीर दोनों की हैसियत एक जैसी है। आपके सुप्रीम कोर्ट, आपकी दफ्तर खारिजा के मुताबिक, आपके आइन के मुताबिक, चूंकि आप कहते हैं कि आप मुतनाज़ रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो लिहाजा हमारे साथ वही सलूक किया जाए, हमें वो हुकूक दिए जाए जो आज़ाद कश्मीर को दिया है। आज़ाद कश्मीर में आज तक आप लोगों ने देखा गंदूक के ऊपर कभी इस तरह का शोर शराबा हुआ रोज होता है ना यहाँ पे। इसी तरह का भी मुलाजमतों में आप लोगों ने देखा, हम सब सोशल मीडिया में तो वेल कनेक्टेड है, उनकी अदालतों के अंदर इस तरह का हो गया। कितने साल हो गए हमारे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर, कभी एक जज होता है, कभी 2 जज होते हैं, उसके 3 जजों का कोरम है, यानी जज वो पूरे नहीं, आप अंदाजा लगाएं तो कोरम नॉन जुडिस फैसले होने के बहुत सारे खतरे हैं। बेशुमार लोगों के मेरे ख्याल हजारों के तादाद में केस सब जुडिस, तो आप अंदाजा लगाएं कि एक ही हमारे पास हल बचता है कि हम अदालतों में चले जाते हैं इंसाफ के लिए। अब इंसाफ के दरवाजे भी बने, सर्विस ट्राइब्यूनल 3-4 साल मुकम्मल एक जज भी नहीं सिर्फ। तो आप अंदाजा लगाएं उन लोगों का सोचें जिनके साथ अगर कोई मसला हो गया तो उनको कौन इंसाफ देगा। तो इस पे आप लोगों ने कभी सुना है कि हमारे जो सो कॉल्ड इस नाम निहाद असेंबली के अंदर हमारे ही भाई बैठे हुए ना, हमारे ही गिलगित बल्तिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, कभी बात करते हैं, ये बातें करते हैं जी हम तो अबूरी सूबा, तो हम अबूरी पता नहीं वो अपने आप को वजीर भी कहते हैं, सबको पता है अबूरी सूबे की तहरीक ये कितने सालों से पता नहीं कौन कौन ये अलिफ से जेड तक सारे मिल गए थे इस मामले में, सारा पता नहीं कितने साल हमारा जाहिर किया, आखिर क्या रिजल्ट आया? तो ये अबूरी नहीं बन गया है, ये सूबा ही कहां से आ गया? ये गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है, ये भी झूठ। तो जब हमें सच तस्लीम करना चाहिए, मेरा ये कहना, और हमें एक ही मुतालिबा करना चाहिए कि भाई ये सूबा नहीं बन सकता, इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये मुल्की मुफाद में नहीं है, रियासती पॉलिसी नहीं है, तो नहीं है तो अल्टरनेट हमने हल ढूंढना है ना। या तो आप लोग मुतालिबा करें कि उस सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था 17 जनवरी 2019 के जो फैसले के अंदर जो ऑर्डर प्रोपोज्ड ऑर्डर 2019 है उसको इन्फोर्स करो, कहेंगे आप मुतालिबा करें, या वो नहीं करते तो आप कहेंगे आज़ाद कश्मीर जैसा मैं निजाम दे दूंगा हूं, तो ना आप उसका सुप्रीम कोर्ट वाले का जो उसका हुक्म दिया है उसका आप तकाजा करते हैं, ना आज़ाद कश्मीर वाले का तकाजा करते हैं, तो रह गया कौन सा? ये ऑर्डर जिसका मैंने जिक्र किया जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। इसी तरह आपका जमीनों का मसला चलता रहेगा,
آج آپ آئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ 4, 5, 10 سال میں ہم نے دیکھا جتنے پروٹیسٹ گلگت بلتستان میں ہوئے ہیں نا, دنیا کے کسی کونے میں نہیں. خواتین الگ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں, کسی کے پاس آٹا نہیں ہے, کسی کے پاس پانی نہیں ہے. دیکھو ہمارے یہاں سے اتنا مطلب یہ دریا بہتا ہے, سارا پنجاب سیراب کرتا ہے بجلی. آپ لوگوں کو پتا ہے یہ جنریٹر چل رہا ہے نا 2 گھنٹے. اب اندازہ لگائیں گے اتنے بڑے ہمارے مسائل, اور یوتھ کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے میرٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ اور کنٹیجنٹ کے نام پہ اپنے اپنے رشتے داروں کو نوازتے ہیں. تو قابل لوگ پھر وہ حفیظ صاحب والی بات پہ اسی طرح مجھے تھوڑی سی وہ سمجھ آئی. ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں ہوگا تو تنگ آمد بجنگ آمد لوگ کیا کریں. تو اس لیے ہمیں ایک قومی لیول پہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک قومی بیانیہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے ہمارا بیانیہ بھی کوئی اور دے رہا ہوتا ہے, کسی نے کہا کہ چیز طرح کرو گا تو ایک لائن لگا کے اس کے پیچھے لگ کے, تو اس طرح آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے. اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا اپنے یوتھ کے ساتھ, اور اس گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرنی پڑے گی گلگت بلتستان کی قومی, جس کے اندر 2 مطالبے میرے خیال میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے لیگل, یا تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں عمل درآمد کرو کہہ کے مطالبہ کریں آپ لوگ, یا تو آزاد کشمیر طرز کا صنعت کے لیے آپ مطالبہ کریں. نہیں کریں گے تو یہی آرڈر چلے گا. تو اس کے اندر یہ ہوگا, یہ آدھا کدھر آدھا بٹیر ہوگا, یہ مسائل حل نہیں ہونے. یہ ہم 1947 سے ہم دیکھتے ہیں FCR کا زمانہ گیا, LFOs کا یہ آرڈر پہ آرڈر یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. دن بدن حالات ہمارے خراب ہوتے جائیں گے, کیونکہ جب تک ہم میرٹ کی بات نہیں کریں گے, انصاف کی بات نہیں کریں گے, ایک قوم کی بات نہیں کریں گے, تو کوئی یشکن بنے گا, کوئی شین بنے گا, کوئی سنی بنے گا, کوئی شیعہ بنے گا. تو پھر ملازمتوں میں بھی اسی وہی لائن پکڑیں گے, ہم جوڈیشری کی انڈکشن میں بھی اسی لائن ہم وہی لائن پکڑیں گے. تو اس کے بعد پھر کیا ہونا, اس کے بعد یہی ہونی ہے, اس معاشرے کے اندر تباہی ہونی ہے, انریسٹ ہونا ہے, کیوس ہونا ہے. اور خاص کر یہ سی پیک کے بعد اس علاقے کی اہمیت بہت بڑھ گئی, اور اس کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے, جس کے اندر ہم لوگوں کو مل کے وے آؤٹ دینا ہے اس کے اندر, تاکہ اس خطے میں امن ہو. اور یوتھ سے میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگ امن کے لیے بات کریں. پھر قواریت کو چھوڑے بہت ہو گیا نا, آپ نے دیکھا اپنے بہن بھائیوں کی ہم نے کیا حال کی ان شہروں پہ, اس گلگت بلتستان کے اندر. حالانکہ 1880 سے پہلے ہم ایسے نہیں تھے, ہمارے آپس میں رشتے تھے. ظاہر بات ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ, اب تو شادیاں تک نہیں کرتے. جب شادیاں نہیں کریں گے تو رشتے کہاں سے بنیں گے, ہماری رشتے داریاں ساری ختم ہو گئی. اس کے بعد جو پرانی رشتے داریاں تھیں ان کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اب وقت کا تقاضا ہے ہم پھر قواریت سے نکلیں, ہم میرٹ کی بات کریں اور سچ بولیں. اور لوگوں کی جو نریٹیوز ہیں, میری گزارش یہ ہوگی گلگت بلتستان کی یوتھ سے, اس فورم سے, کہ وہ خواہ کسی کی بھی ہو, وہ ملکی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کی ہو یا غیر ملکی ہو, ان سے نکلیں, اپنی انڈیجینیس اس جو گلگت بلتستان کی سرزمین ہے اس سے وفا کریں, یہاں سے مل بیٹھ کے اپنا جو بھی نریٹیو ہے اس کو سامنے لے کے آئے, تاکہ آپ کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا اور آپ کے مسائل حل بھی ہوں گے. بصورت دیگر یہ ہوگا 75 سال تو جعلی صوبے کی چکر میں نکل گئے, 75 سال کسی اور لائن پہ لگائیں گے, اس پہ نکل جائیں گے, باقی پھر قواریت میں نکل جائے گا, تو ہمارا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا اور ہم اسی طرح رہیں گے. آخر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بلایا, اس کے لیے آپ لوگوں کا تھینک یو.